अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। RTI पोर्टल की वज़ीर आला ने की लॉन्चिंग। कहा, हक़ मालूमात की रसाई में होगी आसानी, सरकारी कामकाज में भी आएगी शफाफियत। श्रीनगर दहली के दरमियान रास्त ट्रेन खिदमात नहीं होंगी। कटरा से ट्रेन बदलनी होगी। PDP ने हुक्काम के फैसले की मुखालिफत की। किया सवाल, क्या यही कश्मीरियों के लिए सहूलियात हैं? जम्मू कश्मीर के 30% ग्लेशियर खत्म। सदी के इख्तिताम तक 70% भी पिघल जाएंगे। माहिरीन की रिपोर्ट पर मीरवाइज उमर फारूक ने जताई तशवीश। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात पर दिया जोर। कुपवाड़ा में पिछले 3 दिनों से जारी सर्च ऑपरेशन हुआ मुकम्मल। खुफिया ठिकाने से असलाह, गोला बारूद किया गया बरामद। स्मार्ट सिटी स्कैम मामला। ACB ने कश्मीर के 6 मकामात पर मारे छापे। मुगल शाहरा और सिंथन रोड ट्रैफिक के लिए हुनूज बंद। बर्फ की सफाई के लिए काम है जारी। वादी कश्मीर में मौसम सर्द तरीन। अकल तरीन दर्जे हरारत में बतदरीज कमी। आइंदा 24 घंटों के दौरान कई एक मकामात पर हल्की बर्फबारी के हैं आसार। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर RTI पोर्टल की लॉन्चिंग अमल में लाई। जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने RTI ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। RTI ऑनलाइन पोर्टल की लॉन्चिंग के मौके पर नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीनी वज़ीर सकीना यट्टू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार, चीफ सेक्रेटरी अटल डूलू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला धीरज गुप्ता के बशमूल इंतजामिया के मोतमदीन सीनियर ओहदेदार मौजूद रहे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने RTI ऑनलाइन पोर्टल की लॉन्चिंग के मौके पर मुनक्कदा इजलास को मुखातब करते हुए उन तमाम माहिरीन और ओहदेदारों को तहनीत पेश की जिन्होंने पोर्टल की तैयारी में काम किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए सरकारी मालूमात RTI एक्ट के तहत शहरियों को बाइख्तियार बनाएंगी। इसके जरिए मजीद शफाफियत पैदा होगी और गैर मामूली मैकानिज्म तरतीब पाएगा। पोर्टल के आगाज का मकसद अवाम को हक़ के मालूमात की फराहमी तक आसान रसाई फराहम करना है। इस पोर्टल के आगाज के जरिए हुकूमती जवाबदेही और कारकर्दगियों में शफाफियत लाने के लिए ये एक अहम कदम साबित होगा। कश्मीर और दहली के दरमियान अब रास्त ट्रेन खिदमात फराहम नहीं होंगी, बल्कि श्रीनगर और दहली के दरमियान मुसाफिरीन को कटरा में ट्रेन बदलनी होगी। हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी बुनियादों पर यह फैसला लिया गया। श्रीनगर और दहली के दरमियान रास्त ट्रेन खिदमात नहीं होंगी, बल्कि दहली से श्रीनगर का सफर करने वालों और श्रीनगर से दहली का रुख करने वालों को कटरा स्टेशन पर ट्रेन तब्दील करनी होगी। PDP ने श्रीनगर और दहली के दरमियान रास्त ट्रेन खिदमात को फराहम न करते हुए कटरा स्टेशन से ट्रेन तब्दील करने के हुकूमती फैसले की सख्त मुखालिफत करते हुए इसकी मजम्मत की। PDP के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने हुकूमती फैसले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस फैसले के नतीजे मुसाफिरीन को सख्त मुश्किलात का सामना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि कश्मीरियों के लिए किस कदर सहूलियात हुकूमत फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम एक अरसे दराज से कश्मीर से दहली तक के ट्रेन के सफर को सहूलत बख्श करार दे रहे थे, वहीं हुकूमत की इस पेशरफ्त ने मुसाफिरीन के लिए एक नई मुश्किल खड़ा कर दी है।
وادی کشمیر کے 30% گلیشیئر ختم ہو چکے ہیں، جبکہ ماہرین نے خدشات ظاہر کیے ہیں کہ صدی کے اختتام تک مزید 70% جموں کشمیر کے گلیشیئر بھی پگھل کر ختم ہو جائیں گے۔ جموں کشمیر میں گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے اور طویل خشک سالی کے باعث کشمیر کی اہم ترین آبی گزرگاہ دریائے جہلم رواں سال اپنی تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، جو ماحولیاتی تبدیلی کے سنگین اثرات کو ظاہر کر رہی ہے۔ دریائے جہلم کا پانی سنگم میں 0.75 فٹ، رام منشی باغ میں 3.73 فٹ اور آشام میں 1.08 فٹ کی سطح پر بہ رہا ہے۔ اس طرح دیگر اہم نالے جیسے لدر اور رمبیارہ بھی پانی کی سطح میں شدید یہاں پر بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ بٹکوٹ میں لدر نالہ 0.38 میٹر اور وچی میں رمبیارہ نالہ 0.47 میٹر کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ محکمہ آبپاشی اور فلڈ کنٹرول کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ دریائے جہلم کا پانی صفر کی سطح سے بھی نیچے بہ رہا ہے۔ اس کا مرکزی ذریعہ گلیشیئر ہے، لیکن طویل خشک سالی کی وجہ سے یہ محدود ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہلم میں پانی کی قلت کے باعث کشمیر کی مختلف واٹر سپلائی اسکیمز متاثر ہو رہی ہیں۔ feet across the globe. میر وائز عمر فاروق نے آج نماز جمعہ جامع مسجد سری نگر میں ادا کی۔ میر وائز نے نماز جمعہ سے قبل جمعہ کا خطبہ بھی دیا۔ اس موقع پر سال نو 2025 کے اسلامک کیلنڈر کی بھی رسم اجرائی انجام دی۔ میر وائز عمر فاروق نے اپنے خطاب میں سبھی پر زور دیا کہ وہ کشمیر کی ثقافت اور یہاں کے قدرتی ماحول کے تحفظات کو یقینی بنائیں۔ میر وائز نے ماہرین کی جانب سے جموں کشمیر کے 30% گلیشیئرز کے پگھلنے اور ہونے والی تبدیلیوں پر بھی اپنی گہری تشویش ظاہر کی۔ الحمدللہ تو پتہ کہ ہر وری انجمن اوقاف جامع مسجد میر وائز فاؤنڈیشن کی اشتراک ست ہجری کیلنڈر اجرا کران، تو سن کوشش آسان کہ یہ کیلنڈر گژھِ صرف محض وقت تو ڈیٹ دنک ذریعہ یوت ثابت گژھن کی، بلکہ یہ کیلنڈر گژھِ سانہ ثقافتک، سانہ تہذیبک، سانہ وراثتک، یہ گژھِ تمچ عکاسی تہ کریں۔ الحمدللہ یس اسہ موضوع ات کیلنڈرس مز منتخب کورمت سہ اسلامی خطاطی ہند فن، بلکہ اس ونو اسلامی خطاطی ہند عروج۔ اسلامی خطاطی تو پتہ کہ مختلف رسم الخط یم زن یت مز زن عربی زبان شوان لکھن، بنیادی طور پتہ اردو تہ آو لکھن، فارسی تہ آو لکھن، پتہ ترکی تہ آو لکھن، یم تمام زبان آئی لکھن۔ تو یس اسلامی خطاطی یہ سانہ وراثتچ گہرائی، سانہ ورثچ خوبصورتی تو تمچ عکاسی کران۔ سن کوشش یم کیلنڈر کے ذریعے یم زن سن اسلامی روایات، یس زن سون تمدن، یس زن سن تاریخ، ام نش گژھن لکھ روشناس، خاص کر نوجوان نسل گژھِ روشناس، کہ تم وچھن کہ اسلامی خطاطی تو خاص کر اس قرآن مجید لکھنک تو قرآن مجید یس زن مختلف خطن مز، مختلف فونٹن مز لکھنہ یوان چھُ، یہ کت کن امیک شروعات کیا گئی، امچ حقیقت کیا چھ، امچ آمز یہ کوشش کرن سانہ طرف۔ یہ سن کلیکٹیو ذمہ داری کہ اس کرو پنس وراثتس رچ انشاءاللہ۔ وراثت چھنہ صرف یتو یوت یس کیا مول پنس نیچوس خاطر تراوی، سو یوت چھنہ وراثت کی، بلکہ وراثت چھُ ہر کانٛہہ چیز یہ سانیو بزرگو اس مز ترو انشاءاللہ، یس اس پنجس نوس نسلس خاطر ہیکو ترٲوِتھ۔ سٲنۍ مسجد یہ امہ سۭتۍ آبادی، امہ سۭتۍ حفاظت، یہ چھِ وراثت۔ یِتھے کٔنۍ چھِ یہ سون تمدن،
سن آرٹ سن کرافٹ سن شال سن کارپیٹ یہ سوری سن وراثت. کپواڑہ میں پچھلے 3 دنوں سے جاری سرچ آپریشن کے دوران فورسز نے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا ہے. سیکورٹی فورسز نے شمالی کشمیر کے کپواڑہ میں 3 دنوں سے جاری مشترکہ آپریشن کے دوران گولہ بارود اور ہتھیار برآمد کیا. جمعہ کے روز معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک مصدقہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی گئی اور بی ایس ایف فوج اور پولیس نے کپواڑہ کے ٹی پی جنگل میں 7 جنوری سے 9 جنوری تک ایک مشترکہ آپریشن چلایا. انہوں نے کہا کہ آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا. راجوری میں ایک مبینہ او جی ڈبلیو کی اراضی کو خرق کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر پولیس نے راجوری میں پاکستان میں مقیم ملیٹنٹ ہینڈلر کی جائیداد کو خرق کیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق راجدھانی راجوری کے رہنے والے پاکستان میں مقیم ملیٹنٹ ہینڈلر کی 2 کنال 1 مرلہ اراضی کو اٹیچ کیا گیا ہے. وادی کشمیر میں منشیات کی تسکری کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے. آپ کو بتا دیں کہ جنوبی ضلع اننت ناگ میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے پولیس نے 5 منشیات تسکروں کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 31 کوڈین فاسفیٹ کی بوتلیں برآمد کر لی گئی ہیں. اور اسمارٹ سٹی پروجیکٹ سے متعلقہ اسکام معاملے میں آج وادی کشمیر کے 6 مقامات پر اے سی بی کی ٹیموں نے چھاپے مارے. اینٹی کرپشن بیورو اے سی بی نے جمعہ کے روز سری نگر اور پلوامہ اضلاع میں 6 مختلف مقامات پر چھاپے مارے. یہ کارروائی سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ SSCL کے سینئر عہدیداروں کے خلاف یعنی ناجائز مبینہ طور پر ناجائز اثاثوں کے کیس کے سلسلے میں کیے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق یہ چھاپے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے چیف فائنانشل ایڈوائزر اور ایگزیکٹو انجینئر کے خلاف یعنی کیے گئے ہیں. رامبن کے بیٹری چشمہ علاقے میں آج المناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 2 بھائیوں کی جانیں چلی گئیں. یہ حادثہ سری نگر جموں ہائی وے پر پیش آیا. مہلوکین کی شناختی یاسر امتیاز خان عمر 16 برس اور دانش عمران خان عمر 22 برس بتائی گئی ہے. لیکن ایک تو رات بھی کافی ہو چکی تھی اور جو سپورٹ تھا بڑا کریٹیکل تھا کیونکہ اس گاڑی میں جو ہے آئرن وغیرہ لوڈ تک انگلارن وغیرہ لوڈ تھے. تو اسی وقت جو ہے ہماری جموں اینڈ کشمیر پولیس رامبن ہمارا ٹریفک کا عملہ اور SDRF ہمارے سول کے واٹی اینجوز رامبن موقع واردات پہ پہنچی. کافی کچھ سرچ کرنے کے بعد جب پتہ چلا کہ آپریشن اس وقت کہاں پاسبل نہیں ہے تو آپریشن کو روک دیا گیا اور جو ہے آپریشن کو جو صبح جو ہے مارننگ جو ہے تو سب کو جو ہے ٹائمنگ دے دی گئی کہ صبح 7 بجے سے پہلے یہاں پہ پہنچا جائے اور آپریشن شروع کیا جائے. پھر اس میں ہمارا پورا ضلع انتظامیہ ہمارے SHO رامن وی جے کوتوال جی کی صدارت میں جو ہے یہ سارا آپریشن چلایا گیا. تو جب ہم صبح یہاں سے نیچے اترے ہیں تو جا کے جو ہے نیچے ہمیں پہلے ایک ڈیڈ باڈی ملی. کچھ دیر کے بعد پھر جو ہم نے دوسری ڈیڈ باڈی کو بھی ریکور کیا. تو ابھی جو ہے ہم نے ایک ڈیڈ باڈی کو جو ہے ریکور کر کے اوپر لے آئے ہیں اور دوسرا ابھی کھینچ رہے ہیں جس کو ابھی ہم اوپر چڑھا رہے ہیں. تو اس میں تمام لوگوں کا کوآرڈینیشن رہا. یہ ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ جموں اینڈ کشمیر پولیس رامبن ہماری SDRF سول کے واٹی اینجوز رامبن اور ہماری ٹریفک پولیس کا عملہ جو ہمارے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے یہاں پہ اور جنہوں نے ہمیں اور کافی حوصلہ افزائی دی اور ہم اس آپریشن کو کرنے میں جو سکسیزفلی اور کامیابی بھی رہی. سر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے دونوں بارہمولہ کے رہنے والے ہیں اور دونوں سگے بھائی تھے.
اور اب موسم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ وادی کشمیر میں موسم انتہائی سرد و خشک بنا ہوا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران محکمہ موسمیات کے مطابق کئی ایک مقامات پر ہلکی برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سردیوں کے درمیان محکمہ موسمیات نے وادی کشمیر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہا ہے کہ مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ کئی ایک مقامات پر ہلکی برف باری کے بھی آثار ہیں۔ اور مغل شاہراہ اور سنتھن روڈ پر ٹریفک کو بحال نہیں کیا گیا ہے۔ جس طرح سے آپ تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان کو جموں صوبے کے راجوری اور پونچھ اضلاع کے ساتھ جوڑنے والے تاریخی مغل روڈ پر گزشتہ 2 ہفتوں سے ٹریفک کی نقل و آمد و رفت مسلسل بند ہے۔ تاہم وادی کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی 2 طرفہ آمد و رفت معمول کے مطابق جاری بتائی گئی ہے۔ اسی دوران حکام نے کہا ہے کہ سری نگر اور کرگل سڑک بھی 11 سے 13 جنوری کے درمیان بند رہے گی ٹریفک کے لیے۔ آپ کو بتا دیں کہ سری نگر کرگل شاہراہ پر خراب موسمی صورتحال اور مرمت کے پیش نظر 11 سے 13 جنوری تک ٹریفک معطل رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی ممکنہ طور پر 13 جنوری کو سری نگر سونا مرگ ہائی وے پر 6.4 کلومیٹر طویل زیڈ موڑ ٹنل کا افتتاح بھی کریں گے، جس کے لیے سیکیورٹی کے بھی وسیع تر بندوبست کیے جا رہے ہیں۔ بڈگام میں بلاک میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حسین بابا نے HMPV وائرس سے متعلق سامنے آنے والے مختلف خدشات پر اپنا بیان جاری کرتے ہوئے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ گھبراہٹ سے وہ کام نہ لیں بلکہ احتیاط سے کام لیں۔ ایڈوائزری جو ہے ہماری ڈپارٹمنٹ نے مشترک کی ہے اور اسی کو ہم نے اپنے بلاک میں ریپروڈیوس کرا ہے۔ یہ بیسکلی جو جیسے آپ نے نیوز میں سنا ہوگا ہیومن میٹانیورمو وائرس کی آج کل نیوز چل رہی ہے کہ چائنا میں یہ نمودار ہوا ہے، تو اس کے چلتے اپنے لوگوں کو اس جو میٹانیورمو وائرس ہے اس کے بارے میں آگاہی دینا، اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور کیا کیا پریکاشنز ہمیں لینے کی ضرورت ہے، تو اس سلسلے کی یہ ایڈوائزری ہے اور جس میں یہ سب چیزیں بتائی گئی ہے۔ دیکھیے یہ ایک ریسپیریٹری وائرس ہے اور جس کے سمٹمز جیسے آپ کو عام جیسے ہم دیکھتے ہیں انفلوئنزا جیسے فلو جیسے جو سمٹمز ہوتے ہیں جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، سانس لینے میں تکلیف، تو یہ جو عام ریسپیریٹری وائرس میں آپ دیکھتے ہیں ویسے ہی سمٹمز اس کے بھی ہیں، تو اس میں کوئی ڈفرینٹ سمٹمز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایڈوائزری میں بھی ہم نے بولا ہے کہ جو ریسپیریٹری النیسز ہوتی ہے، ریسپیریٹری وائرس انفیکشنز ہوتے ہیں، تو ان میں پریکاشنز یہی ہوتی ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو، اگر آپ کو سمٹمز ہیں تو آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں۔ اگر آپ کے زیادہ سمٹمز ہیں اپنے دوستوں، اپنے احباب، رشتہ داروں، بچوں سے، بزرگوں سے اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ پھیل سکتا ہے آپ کی چھینکنے سے، آپ ان کے نزدیک جانے سے یہ وائرس ان میں بھی جا سکتا ہے، تو یہ ایک پریکاشن رہی۔ دوسرا، آپ اگر کراؤڈڈ پلیسز میں جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں سو دیٹ آپ اپنے آپ کو ڈھک سکتے ہیں۔ تو دوسری یہ ہے کہ آپ اپنی جو پرسنل ہائیجین ہے، جو اس میں ہینڈ ہائیجین پرٹیکولرلی آتی ہے، تو وہ اچھے سے مینٹین کریں اس کو، اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جیسے را ویجیٹیبلز ہم یوز کرتے ہیں وہ دھو کے کھائی جائے۔ تو اسی طرح آپ کو اگر سمٹمز آ رہے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ کی جو نیئر بائی میڈیکل فیسلٹی ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کو چیک اپ کرائیں۔ نہیں، بالکل نہیں، ابھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ارلی ڈیز آف دا وائرس ہے، تو ابھی ہمارے یہاں تو کوئی کیس نہیں ہے، بٹ گھبرانے کی بالکل ضرورت ہے۔ ہاں، پریکاشنز لینے کی بہت ضرورت ہے جو ہر ایک ڈیزیز میں ہمیں ویسے بھی لینی چاہیے۔ تو جو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ونٹر میں ہمیں اپنے بچوں اور بزرگوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں اور بزرگوں کو زیادہ ٹھنڈ میں باہر نہ جانے دیں، کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات سامنے آتی ہیں، اور اگر کوئی آپ کو لگتی ہے کوئی بیماری گھر میں ہے، کسی کو فیور ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، تو اس کو جو ہے نیئر بائی میڈیکل فیسلٹی میں لے جائیں اور اس کو ٹریٹ کرائے، اور ڈاکٹر کی صلاح سے لینی چاہیے اس سلسلے میں۔
چنار پارک ہندواڑہ میں آج گورنمنٹ اسکولز میں پکوان کی خدمات انجام دینے والے کوکس ایسوسیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا. انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ ان کے دیرینہ مطالبات کی یکسوئی کی جائے. आई हुई है सर हमारे पास कुक्स की. इन्होंने बहुत बार हमें अप्रोच किया है. आप देख रहे हैं सर कि इस टाइम भी इन्होंने यहाँ पे आए हैं ये हमें मिलने. और इनका जो मसला है क्योंकि इनको जो वेजेस दिए जा रहे हैं, जो इनको ऑनरेरियम दिया जा रहा है, वो इनको 1000 रुपया मिल रहा है. तो ये एक इनजस्टिस है इन लोगों के साथ. क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया था, उन्होंने आयाज को जो लगाया तो आयाज का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है. उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन सिस्टम पे. और ये जो लोग हैं, लेकिन इनके साथ मैं जैसे वो आयाज को 5000 पर मंथ मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को अगर हम देखेंगे, इनको दिन भर मतलब स्कूलों में काम करना पड़ता है. 10 से ऑलमोस्ट ये 10 से 4 बजे तक हमारे साथ रहते हैं स्कूलों में. और डिफरेंट एक तो कुकिंग का काम इन लोगों से होता है, और बाकी जो भी स्कूल में काम होता है इन लोगों से लिया जा रहा है वो काम. लेकिन उनके उसके बदले इनको जो वेजेस मिल रहे हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं. तो मेरी अथॉरिटीज से, मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इनका जो ये मसला है, इनको जो ये वेजेस मिल रहे हैं ये बहुत कम है. क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत अगर हम देखेंगे तो इनको एज पर दैट भी ये बहुत ज़्यादा 1000 रुपया जो मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है. मिनिमम वेजेस एक्ट किसी जुमरे में उनको लाना चाहिए. और इनके साथ ये जो नाइंसाफी हो रही है, इस पर गवर्नमेंट को गौर खोज करना चाहिए, इस पर देखना चाहिए, ताकि ये बेचारे भी दिन भर स्कूलों में काम करते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो ये भी खुशी खुशी अपनी फैमिली को चलाए, अपने घर को चलाए. और ये भी खुशी खुशी वो काम स्कूलों में जो ये कर रहे हैं वो खुशी खुशी पूंछ में पंचायत कलकर कटाल में जल जीवन मिशन के तहत अंजाम दिए जाने वाले तामीरी कामों से मुताल्लिक सामने आने वाली शिकायत का जायजा लेने SEC राजौरी चौधरी मोहम्मद ताज ने दीगर अहदेदारान के हमरा आज यहां दौरा किया और जायजा लिया. कलर कटर में SC साहब ने, XCN साहब ने और AA साहब ने पूरे डिपार्टमेंट में रोड किया है. और जहाँ जहाँ कोई मुश्किलात थी सारी देखी है. तो लास्ट में मल्ला गेगिया में यहाँ पहुँचे तो यहाँ जामा मस्जिद के लिए हमने पहले भी कई बार अर्ज़ की थी. तो आज AA साहब ने भी और SC साहब ने भी खास कर ये बात कही कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम यहाँ पानी देंगे. क्योंकि हमने पूरे कागजात 10 साल से पहले के भी उनको दिखाए कि आपके लिखे हुए, जब आप यहाँ XCN थे तब से लिखे हुए हमारे पास मौजूद थे. तो हमने वो भी दिखाए कि आज तक हमें पानी नहीं दिया गया यहाँ इस मोहल्ले में और इस जामा मस्जिद में. तो आज उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पानी लग जाएगा. हमने कलर कट्टल की दोनों पंचायतों का दौरा किया अलॉन्ग विद साहब AW और जई. हमने पूरी स्कीम को देखा है. तो लोगों के जो ग्रीवेंसेस थे वो सुने हैं और उसके लिए हम वे निकाल रहे हैं कि हर घर पानी मिले. क्योंकि बहुत सारा एरिया छूटा हुआ है जो जल जीवन मिशन में कवर नहीं हो पाएगा. तो जो ऑनगोइंग स्कीम है उसमें उसके लिए हम रिवाइज्ड स्कीम बना रहे हैं. तो मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि हम उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की. छताबल से कोलगाम के दरमियान सड़क इंतहाई मखदूश हो चुकी है. मुकामी अवाम ने हुकाम से मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर नौ की जाए. कंडीपोरा साइड हर मतलब अस गई 2-3 वरी वुचान 4 वरी 5 वरी वुचान कि खस्ता हालत रोड कह
یت نظر گزر باقی یہ بالکل کولگام ڈسٹرکس مز تو خیال یمیک تھون نوتبانہ گزارش پنس ایڈمنسٹریشن خاص کر پنس ڈی جی صوبس کہ تم کریں یکن خیال تھوڑا بہت کیس کہ لوکلس مجھ اگر ہپر پیٹھم اگر یت یہ مانو روڈ لک روڈ دھیان دین کہ اگر ہپر یہ بلاک کن مطلب دورہ گھس یپر ہیکہ گاڑی رفت آمد رفت نیر یپری یپری روڈ خراب تو کیا ہیکو کر اس لیے گزارش کران تو یک دین نظر دین کہ روڈ سانہ محبوبی خاطر ٹھیک تو اس چیزن خیال تھون بیٚیہِ چھِ ایڈمنسٹریشن تو یمن تہِ خصوصاً یتھ روڈس دین دھیان ناو حظ بہٕ چھُس روزان کنڈی پورہ کۄلگام حظ یُس مین ٹاونُک اکھ حصہٕ چھُ حظ یُس یہِ روڈ چھُ یہِ چھُ ایس پی آئی ایف پٮ۪ٹھ نیران حظ چھدبر روڈ بائی پاسس سۭتۍ رلان یتھ چھِ واریاہ گام حظ گژھان کنیکٹ یپٲرۍ حظ وۄنۍ چھِ أسۍ تُہنٛدِ وسادت کران ڈی سی صٲبس خاص کر پنس ایم ایل اے صٲبس کران طاہر صٲبس کران گزارش کیونکہ یہ روڈ چھُ آمُت نظر انداز کرنہٕ یتھ روڈس کُن دِیِو توجہ یہ دیون اس ٹھیک کرت یپر کھانا بٮ۪مار چھُنہٕ ہٮ۪کان یپر پٔکِتھ پایدل پکہِ کانٛہہ نفر تٔمِس سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان یپر حظ پٔکِتھ کینٛہہ خاص کر یہ چھُ مین ٹاونُک اکھ حصہٕ حظ یہ چھُ آمُت نظر انداز کرنہٕ پٔتمیو 2-4 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ حظ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر آر ٹی آئی پورٹل کی وزیر اعلیٰ نے کی لانچنگ کہا حق معلومات کی رسائی میں ہوگی آسانی سرکاری کام کاج میں بھی آئے گی شفافیت سری نگر دہلی کے درمیان راست ٹرین خدمات نہیں ہوں گی کٹرا سے ٹرین بدلنی ہوگی پی ڈی پی نے حکام کے فیصلے کی مخالفت کی کیا سوال یہی کشمیریوں کے لیے سہولیات ہیں جموں کشمیر کے 30% گلیشیئر ختم صدی کے اختتام تک 70% بھی پگھل جائیں گے ماہرین کی رپورٹ پر میروائز نے جتائی تشویش ماحولیات کے تحفظات پر دیا زور کپواڑہ میں پچھلے 3 دنوں سے جاری سرچ آپریشن ہوا مکمل خفیہ ٹھکانے سے اسلحہ گولہ بارود کیا گیا برآمد اسمارٹ سٹی اسکام معاملہ اے سی بی نے کشمیر کے 6 مقامات پر مارے چھاپے مغل شاہراہ اور سنتھن روڈ ٹریفک کے لیے ہنوز بند برف کی صفائی کے کام ہیں جاری وادی کشمیر میں موسم سرد ترین اقل ترین درجہ حرارت میں بتدریج کمی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی ایک مقامات پر ہلکی برف باری کے ہیں آثار اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے اللہ حافظ